نون والقلم وما يسطرون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالى في كلامه المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب ألیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. صدق اللہ العظیم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وبارك وسلم. معزز سامعین کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، گھروں میں بیٹھ کر سننے والی معزز خواتین اسلام، اللہ رب العزت والجلال کا بے انتہا شکر و فضل ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کی بیش بہا قیمتی نعمتوں سے نوازا اور ایک ایسے مہینے میں ہم کو زندہ رکھا اور ہم کو صحت و عافیت کا معاملہ فرمایا کہ جس مہینے کی برکتیں، رحمتیں اور اس کی فضیلتیں اپنی جگہ آپ ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کو تمام مہینوں کا سردار بنا دیا گیا. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی شیاطین کو قید کر لیتے ہیں اور تمام عبادت گزاروں کی عبادتوں کو قبول فرما لیتے ہیں اور ان کی ہر نفل عبادت کو فرض کے برابر ثواب کر دیتے ہیں اور ہر فرض عبادت کو 70 فرائض کا درجہ بڑھا کر دے دیتے ہیں. اس رمضان المبارک میں ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لمبی عمر دی اور صحت و عافیت کے ساتھ ہم کو زندہ رکھا. یہ اللہ کا بے انتہا شکر، فضل اور احسان ہے. دیکھتے دیکھتے رمضان المبارک کا پہلا عشرہ بھی اختتام کو پہنچا، اب دوسرا عشرہ بھی اختتام پذیر ہونے کو ہے. معلوم ایسا ہو رہا ہے کہ رمضان کے جس کی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی ہم سے اس کی قدر ویسی نہیں ہو پا رہی ہے، لیکن ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی اس کا ٹائم ہمارے پاس موجود ہے کہ ہم اس آخری عشرے آنے والے میں خوب اللہ کی عبادت کریں اور جم کر خوب محنت کر کے اللہ کو منانے کی کوشش کریں. واقعتاً یہ دیکھا جاتا ہے کہ رمضان المبارک میں خاص طور پر لوگوں کا زکوٰۃ دینے کا رواج ہوتا ہے. حالانکہ زکوٰۃ کے لیے کوئی رجب کا مہینہ، شعبان کا مہینہ، رمضان کا مہینہ فرض نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، لیکن لوگ باضابطہ طور پر رمضان مبارک میں زکوٰۃ نکالنے کا اہتمام کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس میں ایک نفل کام کیا ہوا اس کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے اور فرض کام کیا ہوا 70 فرضوں کے برابر بڑھا دیا جاتا ہے. تو یہ بھی مان لیا جا سکتا ہے کہ زکوٰۃ بھی فرض ہے اور جب ایک فرض کی ادائیگی ہوتی ہے تو اس کا ثواب 70 فرضوں کے برابر بڑھا کر دیا جاتا ہے. عام مہینوں میں ایسا نہیں ہوتا. ایک فرض کی ادائیگی اگر آپ نے کی تو اس کا ثواب آپ کو فرض کے برابر ملے گا،
لیکن رمضان المبارک میں 70 درجے بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ عوام کی یہ تشویش اور یہ حالت ہوتی ہے کہ اس رمضان المبارک میں خاص طور پر زکوٰۃ نکالنے کا اہتمام کریں۔ مناسب معلوم ہوا کہ زکوٰۃ کے کچھ فضائل اور مسائل پر گفتگو کی جائے۔ زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت پر فرض قرار دی۔ جیسے نماز فرض ہے ایسے ہی زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ اسلام کی 5 بنیادیں ہیں، 5 پلر ہیں، 5 pillars of اسلام۔ اسلام کی 5 بنیادیں ہیں۔ اگر ان 5 بنیادوں میں سے ایک بھی بنیاد گر جائے، ایک بھی بنیاد ختم ہو جائے تو پورا اسلام کا نظام ختم ہو سکتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں کہا گیا بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی۔ سب سے پہلی بنیاد اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ایکسپٹ کرنا، یہ کہنا کہ اللہ ایک ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول اور آخری نبی۔ دوسری بنیاد نماز ادا کرنا، تیسری بنیاد زکوٰۃ کا ادا کرنا، چوتھی بنیاد حج کرنا استطاعت اگر ہو، 5ویں بنیاد وصوم رمضان، رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ یہ 5 بنیادیں ہیں اسلام کی، اور اکثر دیکھا جاتا ہے کہ رمضان المبارک میں 3 کی 3 بنیادیں اور 4 کی 4 بنیادیں اختتام ہوتی ہوئی نظر آتی۔ ایک بنیاد تو حج جو ہے وہ ذی الحجہ کے مہینے میں ہوتی، لیکن اس کے علاوہ کی 4 بنیادیں انسان عوام اس رمضان المبارک میں کرتی ہوئی نظر آتی۔ اللہ اور اس کے رسول پر یقین اور ایمان، نماز بھی ادا ہوتی ہے، ساتھ ہی ساتھ زکوٰۃ کا اہتمام بھی ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ رمضان المبارک کے روزے بھی رکھتے ہیں۔ تو رمضان المبارک میں زکوٰۃ کا اہتمام کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور خاص طور پر ہر ماہ میں جب اس کے اوپر 1 سال گزر جائے، اس مال پر 1 سال گزر جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کی لوگوں کو تلقین کی، یعنی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی تلقین۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے قرآن مجید میں اللہ نے ایک آیت مبارکہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے لوگو تم اپنے مال میں سے جو میں نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو ہمارے پاس مال ہے، دولت ہے، پراپرٹی ہے، جائیداد ہے، جتنا ہمارے پاس انبار ہے پیسوں اور روپیوں کا، وہ سب کچھ دیا ہوا اللہ کا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور ذات ہے ہی نہیں دینے والا۔ آپ اندازہ لگائیے، آپ ایک کرانے کی دکان کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے پورا اسٹاک کو جما لیا اور پورا مال بھی بھر لیا دکان میں، آپ کو کیا آئیڈیا اور کیا خبر اور کیا اندازہ کہ آج میرے پاس گاہک آئے گا؟ آپ کو کیا خبر کہ آج میرے پاس گراہک ہوگا؟ آپ کو کیا خبر کہ 1 مہینے میں اتنے مال کو پالوں گا اور اتنا کما لوں گا؟ آپ کو کچھ خبر نہیں۔ آپ نے توکل علی اللہ پر دکان اوپن کی اور اس کی شاندار اوپننگ بھی کی، علماء کو بلایا، شاندار طریقے سے استقبال بھی کیا، اور جب اس کی اوپننگ ہوئی تو آپ کو خود یہ خبر نہیں ہے کہ آس پاس 4 دکان اور موجود ہے، میری دکان کیا چل سکتی؟ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ اس دکان کے ذریعے سے آپ کا ذریعہ معاش بنا دیتے ہیں، یعنی زندگی گزارنے کے لیے ذریعہ لگا دیا۔ آپ کے بچے بھی پل رہے ہیں، بیوی کا بھی آراستہ طریقے پہ آپ خیال رکھ رہے ہیں، ماں باپ کا خیال چل رہا ہے، آپ کے خود ذاتی خیالات آپ کر رہے ہیں، سب کچھ اس دکان اور اس کرانے کی دکان، چاہے وہ کپڑوں کی دکان ہو، جوتوں کی دکان ہو، اس کے ذریعے سے آپ کا خاندان چل رہا ہے۔ آپ کو کچھ خبر نہیں کہ اس دکان کے ذریعے سے میری کتنی کمائی ہوگی۔ یعنی مطلب بتانے کا یہ ہے کہ اللہ نے آپ کا انتظام، آپ کے رزق میں کشادگی اور برکت اس دکان کے ذریعے سے رکھ دی، اس لیے آپ نے توکل کیا اللہ پر اور بیٹھ گئے کرسی پر اور کمانا شروع کر دیا، اور اللہ نے گاہکوں کو بھیج دی۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو اس میں سے جو میں نے تم کو دیا ہے۔ اگر میں ہی تم کو نہ دوں، اپاہج بنا دو، دونوں ہاتھوں سے معذور کر دو،
دونوں پیروں سے معذور کر دو، دونوں آنکھوں سے معذور کر دو، دونوں کانوں سے معذور کر دو، نہ تم سن سکو، نہ دیکھ سکو، نہ چل سکو، نہ پکڑ سکو، نہ چھو سکو، پھر تم کمانے کے لائق بھی نہیں، پھر تم گھر میں بیٹھے رہو خالی۔ اللہ نے یہ جتنی دولت ہم کو دی ہے، جتنا ہمارے پاس مال ہے، جتنی ہمارے پاس دولت ہے، یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اس لیے اللہ کا یہ بے انتہا شکر ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے زکوٰۃ کے ایک سسٹم کو رائج کیا۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے زکوٰۃ کوئی ٹیکس نہیں ہے، کوئی اصول اور جرمانہ نہیں ہے۔ جیسے ٹیکس آپ کی پراپرٹی پر حکومت لگاتی ہے اور آپ کو شرط ہے ادا کرنا، اگر آپ شرط ادا نہیں کریں گے تو پھر اس کے اوپر ٹیکس بڑھتے رہے گا، ہر سال ہر پھر سال بڑھتے رہے گا بڑھتے رہے گا۔ زکوٰۃ ایسا نہیں، یہ کوئی ٹیکس نہیں، کوئی اصول نہیں۔ آپ کے اوپر اگر اتنی مال کے بقدر پیسہ جمع ہو جائے، سونا جمع ہو جائے، چاندی آ جائے یا مال تجارت آ جائے تو پھر آپ کے اوپر زکوٰۃ ہے، اور اس کے اوپر بھی ایک سال گزرے، ورنہ آپ کے پاس اتنا مال نہیں، اتنی دولت نہیں، اتنا سونا نہیں، اتنی چاندی نہیں، اتنا مال تجارت نہیں، تو پھر آپ کے اوپر زکوٰۃ بھی نہیں، آپ شریعت کی نظر میں غریب ہیں۔ اب اس کا آسان سا حساب کہ 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی، یا اس کی قیمت، یا مال تجارت کہ وہ مال جو آپ نے بزنس کے لیے خریدا ہو اور اس کو جمع کر کے اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی بن جاتی ہو تو پھر زکوٰۃ آپ کے اوپر واجب ہے اور فرض ہے۔ اب آسان سی مثال، 52.5 تولہ چاندی کی قیمت موجودہ حیدرآباد میں ریٹ کے حساب سے 1,70,000 کے قریب پہنچ رہی، یا کئی دکان پہ ہو سکتا ہے 1,60,000 کے قریب پہنچ رہی۔ اب سمجھیے میکسیمم 1.5 لاکھ کے اوپر ہی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بن رہی۔ اب آج کے حساب سے اگر آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی نہیں ہے، 52.5 تولہ چاندی نہیں ہے، پیسہ ہے، تو بھی آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ 3 قسمیں بن سکتی، یا تو خالص سونا ہو، یا خالص چاندی ہو، یا صرف پیسہ ہو۔ خالص سونا یہ نبوی دور میں ہوتا تھا، صحابہ سونے اور چاندی کے سکے بنا کر رکھتے تھے اور اسی سے صدقہ اور انفاق فی سبیل اللہ ہوتا تھا۔ آج کے زمانے میں کسی کے پاس صرف سونا ہی ہو یہ ممکن نہیں۔ چلو اگر مان لیا جائے کہ کسی کے گھر میں 1 روپیہ بھی نہیں ہے، 100 روپیہ بھی نہیں، پورا کا پورا سونا ہی رکھا ہوا ہے، اور وہ سونا 7.5 تولے کے بقدر نہیں پہنچ رہا بلکہ 5.5 تولے سونا ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں، اس لیے کہ صرف پیور سونا ہے، گولڈ ہے۔ 10 روپے اور 100 روپے بھی اس میں پیسے نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کہ سونا اگر اس کے پاس رکھا ہوا ہے تو بینک میں 5,000، جیب میں 500، 1,000 روپے تو رہیں گے۔ اب جب وہ 1,000 روپے اور 500 روپے مل جائیں گے اس سونے سے تو وہ بالکل ہٹ کر شریعت کی نظر میں 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے، تو زکوٰۃ فرض ہو جائے۔ ایسے ہی چاندی، خالص کسی کے پاس چاندی ہے، سونا بھی نہیں ہے، پیسہ بھی نہیں ہے، مال تجارت بھی نہیں ہے، صرف پیور سلور ہے، اور سلور 52.5 تولہ نہیں ہے بلکہ 11.5 ہے، 20.5 ہے، 25 ہے، 30 ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں۔ سیم ایسے ہی اگر اس کے اوپر 500، 1,000 روپے میں مل جائے اور وہ قیمت خود بخود 52.5 تولہ چاندی کی بن جاتی ہے شریعت کی نظر میں، اب اس کے اوپر زکوٰۃ فرض اور واجب ہو۔ ایسے ہی مال تجارت ہے، کسی نے بزنس کے لیے، منافع کے لیے دکان خریدی اور اس میں اسٹاک بڑھ دیا، مال بڑھ دیا، اب اس سے وہ بزنس کر رہا ہے، فائدہ اور منافع کما رہا ہے، اور اس پورے کو حساب لگا کر اگر دیکھا جائے، حساب لگانا 2 طریقے سے بھی ہو سکتا ہے، یا تو آپ ریٹیل کا حساب لگائے یا پرچیسنگ کا حساب لگائے، جس سے آپ نے خریدا ہے اس کا حساب لگائے، یا جیسا بیچ رہے ہیں ویسا حساب لگائے۔ بیچنے کا حساب ممکن نہیں، کیونکہ کبھی بھی کسٹمر، کبھی آپ 200 روپے رکھ کے دے دیں گے، کبھی 500 روپے رکھ کے دے دیں گے، کبھی 100 روپے رکھ کے دے دیں گے، لیکن جو پرچیسنگ ریٹ ہے اس کا حساب آپ آسان سے لگا لے سکتے۔ ایک شاپ سے آپ خریدتے ہیں، ہول سیل ڈیلر سے، تو اس کی بل آپ کے پاس موجود ہو، وہ بل کے ذریعے سے اگر آپ 10 بل اس کے ملا لیں گے تو اس کی قیمت بن جا رہی ہے، آسان حساب رکھیں۔ تو پرچیسنگ ریٹ سے آپ حساب لگا کے دیکھیں اور اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ رہی تو زکوٰۃ آپ کے اوپر فرض ہے اور واجب۔ اب یہ خیال بھی آپ کریں
کہ کسی کا بزنس ہوتا گھر خریدنے کا، گھر بیچنے کا، گاڑیاں خریدنے کا، گاڑیاں بیچنے کا، تو ان کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ اس لیے کہ آج کے زمانے میں کوئی ایسی زمین اور کوئی ایسا گھر اور کوئی ایسی کار اور کوئی ایسی گاڑی نہیں ہے جس کی قیمت 1.5 لاکھ کی نہ ہو، آرام سے پہنچ جائے، اور اس کا بزنس ہے، اس سے کما رہا ہے، اس سے منافع کر رہا ہے، تو ایسے شخص پر زکوٰۃ فرض ہے۔ ہاں ایک شخص ایسا ہے جو اپنے لیے، اپنی ضروریت، اپنے ضروریات کے لیے بڑی سی بڑی کار خرید، لاکھوں کی کار خرید لے، لاکھوں کا محل بنا لے، گھر بنا لے، اور اپنے رہن سہن کے لیے بنایا ہو، تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض اور واجب نہیں۔ سمپل سی تھیوری ہے، زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ اگر اس میں بھی اگر کچھ پیچیدے مسئلے ہو تو برابر آپ پوچھ سکتے ہیں جمعے کی نماز کے بعد، یا کبھی بھی آپ کسی مفتی اور مولانا سے پوچھ سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، نماز کے جیسے مسائل ہم پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں اور نماز کے مسائل پوچھنے کے لیے دور دور تک جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ایسے ہی زکوٰۃ بھی نماز کی طرح بالکل عین فرض ہے۔ جیسے نماز کے مسائل پوچھنے کے لیے ہر چیز کی کوشش کر کے لگ جاتے ہیں کسی بہترین عالم اور مفتی سے پوچھنے کے لیے، ایسے ہی زکوٰۃ کے مسائل پوچھنے کے لیے بھی آپ کو دور جانا پڑے تو بھی دور جا کر پوچھنے کی ضرورت ہے اور زکوٰۃ نکالنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ زکوٰۃ کا نظام کوئی معمولی نظام نہیں۔ ایک واقعہ ابھی تھوڑی دیر پہلے پڑھ رہا تھا میں، آبیتی میں حضرت شیخ رحمہ اللہ نے ایک واقعہ لکھا، ایک غیر مسلمان کا جو انگریز تھا اس کا واقعہ لکھا کہ سہارنپور کے ایک دور گاؤں میں کئی جھوپڑیاں تھیں، اور اس جھوپڑیوں میں رہنے والے انگریز بھی تھے، دوسرے قوم کے بھی لوگ تھے، دوسرے مذہب کے بھی لوگ تھے۔ تو اچانک اس جھوپڑیوں میں آگ لگ گئی، اور جب آگ لگی تو پورے جھوپڑیوں لپیٹ میں آ گئے، اور کئی جھوپڑی آگ میں لپیٹ میں چلی گئی۔ تو وہ جو انگریز تھا وہ اپنے دوسرے گھر میں کتابت کے کام میں لگا ہوا تھا، لکھ رہا تھا۔ تو اس گاؤں کا آدمی اس کے پاس بھاگتے ہوئے پہنچا اور پہنچ کر کہا، بھائی آپ کے گھر کو آگ لگ گئی، آپ یہ پہلے کام چھوڑ دیجیے اور آئیے، آپ کے گھر کو آگ لگ گئی۔ اس نے کہا یہ ممکن نہیں، پھر لکھنا شروع کر دیا۔ اس نے دوسری مرتبہ کہا، تیسری مرتبہ کہا چلو۔ اس نے کہا نہیں، میں تو مسلمانوں کے طریقے پر، مسلمانوں کے مذہب پر ہر سال میرے اوپر جتنی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے میں نکالتا ہوں، اور اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ جب تم اپنے مال سے زکوٰۃ نکال کر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو تو اللہ تمہارے بقیہ مالوں کی حفاظت کر لیتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں زکوٰۃ نکالوں ہر سال اور میری جھوپڑی کو آگ لگ جائے؟ یہ ممکن نہیں ہے، اللہ تو پھر حفاظت ہی نہیں کی۔ جب جا کر لوگوں نے دیکھا تو واقعی اس کی جھوپڑی حفاظت میں تھی اور محفوظ تھی۔ کئی ایسے واقعات ملتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی زندگی کے کئی مال، کئی دولتوں کے انبار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم پر اللہ کی راہ میں خرچ کر دی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے غزوہ تبوک کے موقع پر عام چندے کا جب اعلان ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کا اعلان کیا کہ کسی کے پاس جو بھی سامان ہو، جو بھی چیز ہو، جو بھی روپیہ ہو، وہ لا کر جمع کر سکتا ہے۔ تو آپ کو یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لینا چاہیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا سامان لا کر، یہاں تک کہ سوئی بھی کپڑے سینے والی وہ بھی لا کر غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم پر سارا گھر کا سامان لا کر رکھ دیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت عمر سے کہ تم نے کیا کیا اپنے گھر کا سامان لایا، تو حضرت عمر نے کہا کہ میں نے اپنے گھر کا آدھا سامان، آدھا حصہ خالی کر دیا اللہ کی راہ میں۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا کیا چھوڑا ہے وہ اپنے گھر میں؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا سوائے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے علاوہ کچھ میرے گھر میں موجود نہیں ہے، سارا یہاں پہ موجود ہے۔ یہ انفاق، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں، اور اللہ اس کا ثواب دینے کی گارنٹی لیے۔ اور جب اللہ کسی چیز کی گارنٹی لے لیتے ہیں تو اس میں ایک چیز، ایک دن کے بھی رد و بدل ممکن نہیں ہے۔ قرآن مجید میں کیا خوب طریقے سے بیان کیا گیا، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ دیکھو
کتنی گہری بات ہے. اللہ تم سے قرض مانگ رہے ہیں. وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. اللہ تمہارے مالوں میں سے قرض مانگ رہے ہیں. کون ہے جو اللہ کو بہترین قرض دے؟ ہماری کیا مجال کہ ہم اللہ کو قرض دیں؟ ہماری کیا حیثیت کہ ہم اللہ رب العزت والجلال کو قرض دیں؟ ہماری کیا اوقات کہ ہم اللہ جل شانہ کو قرض دیں؟ کہاں قرض کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے مال میں سے ان غریب، فقراء، مساکین، محتاج، ابن السبیل، اللہ کی راہ میں رہنے والے لوگ، اللہ کی راہ میں پڑھنے والے لوگ، ان تک اپنے مال کو پہنچا دو. یہ اللہ نے اپنے ذمے لے لیا ہے. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ. یہ اللہ کے پاس موجود ہے. هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا. اللہ اس سے بہترین بدل تم کو بروز قیامت اور بروز محشر دے گی. یہ گارنٹی ہے. اب سوچیے ایک آیت میں کیا خوب بیان کیا گیا. کہا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ. جو شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، کہ اس نے ایک پودا لگایا اور اس پودے سے 100 بالیاں ہوئی. فی کل سنبلۃ 100 حبۃ. ایک بالی میں سے 100 بالیاں نکلی اور وہ 100 بالیوں میں سے اور 700 بالیاں نکلے. واللہ یضاعف لمن یشاء. بے شک ایسی ہی ہے کہ اگر تم نے اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کیا، اللہ اس 1 روپیہ خرچ کا بدل 700 روپے سے ادا کریں گے. واللہ یضاعف لمن یشاء. اللہ کی مرضی ہے، اللہ چاہے تو اس سے بڑھ کر بھی تم کو دینے کے لیے تیار ہے. شرط یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے میں. ہمارے کئی لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ اللہ بچائے کہ مال بھی ہے، دولت بھی ہے، سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، سب کچھ گھر میں موجود ہے، سال بھی گزر گیا، صاحب نصاب بھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی زکوٰۃ نکالنے کی جب بات آتی تو لوگ یہ سمجھتے کہ یہ میری محنت کی کمائی ہے، میں نے اس کو اپنا پسینہ بہا کر کمایا ہے، میں کیسے خرچ کر دوں اس کو اور فری میں کیوں میں غریب کو دے دوں. یہ لوگوں کی ذہنیت بن گئی. حالانکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے زکوٰۃ کی وجہ سے اللہ 2 چیزوں کو سمجھانا چاہتے ہیں بندوں کو. پہلی چیز تو یہ ہے کہ دیکھو یہ جو تم نے مال خرچ کیا ہے یہ کوئی تمہارے پاس ہمیشہ کے واسطے رہنے کے واسطے نہیں آیا. ہو سکتا ہے یہ کبھی تمہارے پاس موجود بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی تمہارے سے دور بھی چلے جائے. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ. بڑی گمراہی ہے ان لوگوں کے لیے اور بڑی خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو مالوں کو جمع کر کر کے رکھتے ہیں. يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ. اور اپنے مالوں کو گن گن کے رکھتے ہیں. وہ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ مال ان کے پاس ہمیشہ رہے گا. ہرگز نہیں. كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ. وہ حطمہ میں پھینک دیا جائے گا. آپ کو کیا معلوم؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ. وہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ. اللہ کی لگائی ہوئی بھٹکائی ہوئی ایک آگ ہے. التي تطلع على الافئدہ. جو لوگوں کے دلوں تک جا کے پہنچ جاتی ہے. یہ کوئی دنیاوی آگ نہیں کہ آگ لگ گئی پانی ڈال دیا اور بجھ گئی. یہ تو جہنم کی آگ ہے جو جسم پہ لگ گئی تو دل تک اور دماغ تک پہنچ جاتی ہے اور آدمی اپنے میں نہیں رہتا. اس آگ سے بچنے کی تیاری کرنے کے لیے یہ تمہارا مال خرچ کرا رہے ہیں اللہ. اس میں سے زکوٰۃ نکال رہے ہیں، صدقہ فطر نکال رہے ہیں، صدقہ دینے لگا رہے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کی تلقین کر رہے ہیں. یہ اللہ ہمارے لیے بہتر کرنا چاہتے ہیں. بلکہ یہ نہیں کہ تمہارے پیسے اور مال کم کرانا چاہتے ہیں، بلکہ زکوٰۃ دینے والوں کے لیے، انفاق فی سبیل اللہ کرنے والوں کے لیے تو فضیلت اور برکت اس میں ہے کہ اللہ ان کے مال کو بڑھاتا ہے، اللہ ان کے مال میں بڑھوتری کرتا ہے. قرآن مجید میں کہا گیا کہ اللہ سود اور سودی کاروبار اور سودی لین دین کے معاملے کو گھٹاتا ہے. وہی روپیز صدقات اور صدقات کو بڑھاتا ہے. ظاہری طور پہ تو ایسا دکھتا کہ جب سود لیتے تو پیسے بڑھ کے آ رہے جیسا محسوس ہوتا.
20,000 تھے اس کو 10,000 لگ گیا, 30,000 ہو گئے, بڑھ کے ہے جیسا محسوس ہوتا, لیکن اس میں خیر و برکت کچھ نہیں ہے. وہی 30,000 کے بجائے 70,000 کے ہاسپٹل میں جا کے لیٹ جاتے, اور جب 30,000 لیے تھے اب 70,000 دینے کی باری آ گئی, اور پاگل ہو گئے, کہاں سے دیں گے 70,000. لیکن صدقے کی عجیب کیفیت ہے, دیں گے 10 آئیں گے 1,000, دیں گے 1,000 آئیں گے 10,000, دیں گے 10,000 آئیں گے 50,000. یہ صدقے کی عجیب کیفیت اور اس میں برکت اور فضیلت اللہ نے رکھی. اور جو خطبے میں آیت کریمہ پڑھی گئی, جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کا انجام, اس کی وعید کو بتلایا گیا. والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. جو لوگ اپنے پاس سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں, فَيُنْفِقُوهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَيُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اور اس میں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. اے نبی, آپ ان کو ایک ایسے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے. عذاب کی خوشخبری, عذاب کوئی خوشخبری کی بات تھوڑی ہے, لیکن یہ زکوٰۃ نہیں دینے والوں کے لیے ان کا استہزاء بھی کیا گیا, مذاق بھی اڑایا گیا. پیسہ اللہ کا دیا ہوا, مال اللہ کا دیا ہوا, دولت اللہ کی دی ہوئی, صحتیابی اللہ کی دی ہوئی, امیری اللہ کی دی ہوئی, مال دولت پراپرٹی جائیداد بلڈنگ مکان دکان اللہ کا دیا ہوا, اس کے بعد بھی پیسہ خرچ نہیں. تو تم پر استہزاء ہے, تم پر مذاق ہو رہا ہے, تمہارا ہنسی اڑائی جا رہی ہے. اس لیے کہا گیا خوشخبری دے دو ان کو عذاب کی. کیسی خوشخبری, کیسا عذاب؟ کہا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم. قیامت کے دن اس سونے اور چاندی کو پگھلا کر, آگ میں تیار کر کے, تپا کر, اس کو خوب گرم کر کر ان کی پیشانی کو, ان کے پیٹھ کو, ان کے جسم کو داغا جائے گا. جیسے ایک لوہار اپنے لوہے کو گرم کرتا ہے, اس میں سے زنگ نکالتا ہے تاکہ وہ جب گرم ہو جائے, خوب گرم ہو جائے تو زنگ نکل جائے, اور سونا اور دوسری چیزیں بنانے کے لیے تیار کرے اور دوسرے سامان بنانے کے لیے تیار کرے. تو جب وہ آگ میں خوب تپاتا ہے, اور سوچئے, امیجن کیجئے, دنیا کی آگ برداشت نہیں ہو سکتی, اس دوزخ کی آگ جس کے بارے میں کہا گیا یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. روزانہ جہنم سوال کرتی ہے اور کہتی ہے اے اللہ اور بھر دیجئے مجھ کو, اور بھر دیجئے مجھ کو. وتقول هل من مزید, اور کچھ ہے اضافہ کر دیجئے. یہ کون ایسے نافرمان بندے ہیں جو آپ کے حکموں پر آپ کی فرما برداری کرنے کے بجائے نافرمانی میں لگ گئے. ان کو میں بتاؤں گی مجھے روزانہ گرم کیجئے. وہ جہنم میں جب تپایا جائیں گا سونا اور چاندی کو جو رکھا ہوا ہے جس میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے, تو پیٹھ کو, پیشانی کو اور پھر سینے کو, ان کے اوپری حصے کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. یہ لو, یہ تمہاری سونا اور چاندی ہے, لو اس کا مزہ چکھو. کیسے ہے یہ, اتنا مزہ آ رہا ہے تم کو چکھ کر, جب تم کو عذاب دیا جائے گا تو محسوس ہوگا. اس لیے کہا گیا, حدیث مبارکہ میں آتا ہے, بخاری کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بے زکوٰۃ نہیں دینے والا قبر میں پہنچتا ہے, اللہ اس کے اوپر ایک گنجے سانپ کو مسلط کر دیتے ہیں, جس کے چہرے پر, جس کے اوپر ایک وائٹ سے, سفید سے 2 ٹپکے ہوتے ہیں جو اس کی آنکھ کے آس پاس دکھائی دیتے ہیں. بعض حدیث میں آتا ہے کہ کالے سیاہ دھبے ہوتے ہیں جو روزانہ اس کو ڈستے رہتا ہے اس کے سر پر بیٹھ کر, اور روزانہ کا معاملہ بن جاتا ہے, کسی دن بھی چھوٹ نہیں ہوتی. اس لیے کہ 1 سال کی مدت تھی, 1 سال تک اس کو ڈسا جائے گا. جب دوسرا سال آئے گا اگر زکوٰۃ ادا کر دی تو ہٹا دیا جائے گا, ورنہ تو پھر وہی معاملہ کہ روزانہ ڈسا جا رہا, روزانہ ڈسا جا رہا. آپ امیجن کیجئے, جسٹ امیجن کہ زندگی کا, دنیا میں رہتے ہوئے ایک سانپ کا ڈس جانا, ایک نارمل سی تکلیف مل جانا, گاڑی سے گر جانا, چلتے چلتے گر جانا, ایک سیڑھیوں سے الٹ پلٹ ہو کر گر جانا, ایک گرم تیل میں ہاتھ چلے جانا یا انگارے میں ہاتھ چلے جانا برداشت نہیں ہو سکتا. پھر اس جہنم میں جہاں پر بچانے والے کوئی نہیں, آنے والے کوئی نہیں, مدد کرنے والے کوئی نہیں, بچانے والے ماں باپ نہیں, اس کو محبت کرنے والی ماں کی ممتا نہیں, اس جگہ پر کیا جواب دیں گے؟ اس لیے بہتر ہے کہ جو مال ہمارے پاس رکھا ہوا ہے, جو سونا ہمارے پاس رکھا ہوا ہے, جو چاندی ہمارے
ہمارے پاس رکھی ہوئی ہے، جو مال تجارت ہمارے پاس ہے، جو منفعت کا مال ہمارے پاس ہے، اس کا بہترین سے بہترین آپ اس کی ایک رقم نکالیے، اس کو گنیے، بہترین طریقے سے گنیے، 1 روپیہ بھی مت چھوڑیے۔ یاد رکھیے اگر آپ کے اوپر 60,000 روپے فرض ہوئے تھے زکات کے، اگر آپ نے 59,999 روپے دے دیے، 1 روپیہ کم دیا، تو آپ کی زکات ادائی نہیں ہوتی۔ اس لیے بہتر ہے کہ بہترین طریقے سے گنیے اپنے مال کو اور اپنے پورے جتنا آپ کے پاس پیسہ ہے۔ اگر آپ کی رقم 60,000 روپے بن رہی، بہتر ہے کہ 61,000 روپے دے دے، بہتر ہے کہ 62,000 روپے دے دے، 2,000 روپے، 1,000 روپے بڑھا کر دے دے۔ کیا وجہ کہ اگر بعد پہ حساب لگایا جائے اس میں 500 روپے بھی کم آئے، وہ پوری ہماری زکات ادا نہ ہو، اس سے بہتر ہے کہ 500 اور 1,000 روپے کی قیمت اور بڑھا کر دے دی جائے۔ اور کہا گیا اس میں بہترین طریقہ یہ ہے کہ پہلے اپنے رشتہ داروں میں تلاش کرو، بہن ہے، بھائی ہے، پھوپھی ہے، رہنے والے گھر میں کوئی اور رشتہ دار بیوہ ہے۔ ہاں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ صاحب نصاب نہ ہو، اگر ان کے پاس بھی اتنا ہی مال ہے کہ وہ زکات ادا کرنے کے لائق ہو گئے تو پھر ان کو زکات ادا نہیں کر سکتے۔ پہلے اچھے طریقے سے دیکھیں، اور آپ کے خاندان رشتہ داروں میں تو آپ کو زیادہ ریسرچ کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، اس لیے کہ آپ کو رشتہ داری اور خاندان میں آپ کو محسوس ہو جاتا ہے کہ بھئی کون غریب ہے، کون بیوہ ہے، اور کون کس کو سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے بتا کے دینے کی ضرورت نہیں، بول کر دینے کی ضرورت نہیں۔ کبھی کسی بہن کو دل میں یہ بھی محسوس ہو جاتا کہ میرا بھائی جس کے لیے میں بچپن سے اس کی دیکھ بھال اور پرورش کی، جس کو پال پوس کر میں نے ماں کی محبت اپنے سے کی، اور جو پیدا ہوا تو 6-7 مہینے کا یا 8-10 مہینے کا تھا یا 1 سال کے قریب تھا، ماں گزر گئی تو باپ نے شادی نہ کی، بلکہ بہن نے، بڑی بہن نے اس کو اپنا سب کچھ محبت اور ممتا کے واسطے اپنی نکاح کی عمر کو بھی آگے بڑھا لیا کہ میرا بھائی پہلے ایک اچھے پلیٹ فارم پہ کھڑا ہو جائے اور ایک ایسا مائنڈ بن جائے کہ یہ کمانے لگ جائے اور اسٹیبل ہو جائے، اس کے بعد میں اپنی نکاح کی سوچوں۔ ایسی بہن بھی گھر میں موجود ہو، بہتر یہ ہے کہ اس بہن کو بغیر بولے کے بھی دے سکتے ہیں۔ اپنے رشتہ داروں میں سے کسی کو بھی بولنے کی ضرورت نہیں، یہ میری طرف سے میں آپ کو یہ پیسے دے رہا ہوں، آپ اس کے مالک ہیں، آپ جو چاہے کریے۔ مالک بنانا ضروری ہے، مالک بنانا ضروری ہے، یعنی یہ میرے 10,000 روپے زکات کے نکلے تھے، یہ 10,000 روپے میں جب دوسروں کو دوں گا تو اس کو کہوں گا کہ بھائی یہ تمہارے پیسے ہیں، تم جو چاہے کر لو۔ یہ ہے مالک بنانا۔ اس لیے کہا جاتا، بعض فقہی مسائل میں بات لکھی ہوئی ہے کہ غریب بچی کی شادی کے لیے لوگ اکثر فنکشن ہال کا کہتے ہیں کہ بھائی میں فنکشن ہال لے لوں گا، ایسا ضروری نہیں ہے، اس کی زکات ادا نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ مالک بنا ہی نہیں آپ، اس کو پیسے دے دیجیے اور کہیے کہ بھائی یہ فنکشن ہال کے لیے میں دے رہا ہوں، آپ اس کے مالک ہیں، اس کے علاوہ بھی آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، میں کھانے کی ذمہ داری لے لاؤں، اور یہ زکات کے پیسے ضروری نہیں، زکات ادا نہیں ہوتی، اس لیے پہلے اس کو مالک بنائیے، اس کو دے دیجیے اپنی مال، اپنا پیسہ، اس کے بعد کہیے کہ میں کھانے کے لیے دیا تھا، اس سے بہتر ہے کہ آپ کھانا ہی کھلا دیجیے یا کچھ بھی سامان خرید دیجیے، آپ کی مرضی۔ جب تک مالک بنائیں گے نہیں، زکات ادا نہیں ہوتی۔ اور دوسری چیز یہ بھی یاد رکھیے کہ مسجد کو زکات نہیں دے سکتے، کسی سید گھرانے کو زکات نہیں دے سکتے، ہاشمی خاندان سے تعلق رکھنے والے کو زکات نہیں دے سکتے۔ ایسے ہی مدرسے کو یا کسی مکتب کو یا کسی اور جگہ پر دین کی خدمت چل رہی ہو، بیت المال کو آپ زکات ضرور ادا کر سکتے ہیں۔ اور ہمارے حیدرآباد میں سب سے خاص طور پر ایک بیت المال جو صفا بیت المال ہے، جس کو ہم بار بار سنتے رہتے، دیکھتے بھی رہتے، ان کے کئی ایسے کام ہیں جو اب تک بھی چلتے ہوئے آ رہے ہیں اور کئی سالوں سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ آپ بہترین کام یہ ہے کہ صفا بیت المال تک اپنی زکات پہنچائیں، اس کے ذریعے سے لوگوں کی ان کے معاش کا نظام بھی بن جاتا، بنڈیاں تقسیم کی جاتی، ٹھیلا تقسیم کیا جاتا، ان کو ایک بزنس لگا کے دیا جاتا، غریب بچی کی شادی ہو جاتی، انسٹیٹیوٹ میں پڑھنے والوں کے لیے 10th اور انٹر اور ڈگری کے ایگزام دلا دیے جاتے کہ کوئی غریب اور بیوہ ہے اس کو ماہانہ پینشن کے ذریعے سے ایک رقم دے دی جاتی۔ ایسے ہی کئی اور کام ہوتے، اس کے ذریعے آپ کے لیے سب سے بہترین پلیٹ فارم تیار ہے، آپ جائیے اپنا رقم ادا کر دیجیے اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تیسری بات یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ایک الجھن رہتی ہے، اس کے بعد اپنی بات ختم ہو جائے گی، کہ قرض پر زکات ہے یا نہیں۔ ہر کسی کا مسئلہ ہوتا کہ قرض ہے میرے اوپر، کیا میں زکات دینا یا نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا قرض جس کی آنے کی امید ہے، ایسا قرض جس کی آنے کی امید ہے، اس کے اوپر زکات فرض ہے۔
اب اس میں دو باتیں ہیں، یا تو آپ ہر سال اس قرض کے برابر زکوٰۃ نکال دیں، جیسے کسی کو آپ نے 5 لاکھ روپے قرض دیا اور وہ قرض آپ کو 2 سال کے بعد آنے والا یا 3 سال کے بعد آنے والا، آپ پہلے سال میں اس 5 لاکھ کی زکوٰۃ کی رقم نکالیں اور زکوٰۃ ادا کر دیں، پہلا اسٹیپ یہ کر سکتے ہیں۔ ہاں اگر آپ کے پاس اس وقت پیسہ نہیں ہے تو آپ ایک کام یہ کر سکتے کہ 3 سال کے بعد جب آپ کے پاس وہ 5 لاکھ روپے آ جائیں گے تو 5 لاکھ میں سے زکوٰۃ 3 سال کی پچھلے کی وہ بھی نکالنی پڑے گی۔ یا تو آپ ایسا کیجیے اگر آپ کے پاس پیسہ ہے پہلا قسم، یا تو دوسری قسم کر سکتے ہیں آپ پیسہ ملنے کے بعد۔ بعض قرض ایسے رہتے جیسے بڑی بڑی مشنریاں، بڑی بڑی کمپنیاں خریدی جاتی، اب وہ کمپنی جب خریدی جاتی وہ قرض پر لی گئی، اور وہ کمپنی ایسی ہے کہ اگر وہ کمپنی اس کے پاس سے چلی گئی تو وہ بالکل زکوٰۃ لینے کا مستحق بن جاتا، بالکل سب سے زیادہ غریب بن جاتا۔ اب ایسے قرض پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اس لیے کہ وہ خود کسی کے قرض پر ہے اور قرض اس کو ادا کرنے کے لیے کئی سال لگ سکتے ہیں، اور اس کو خود گارنٹی نہیں کہ اس کا پیسہ مجھ کو ملے گا یا نہیں۔ یہ زکوٰۃ کے قرض میں 2-3 قسمیں جو بیان ہوئی۔ اس کے علاوہ اور بھی ایک بات ذہن میں یہ رکھ لے کہ آپ کے پاس جتنا بھی سونا ہے، جتنی بھی چاندی ہے، اور جتنا بھی مال ہے یا زمین ہے، زمین بھی وہ جو آپ نے کسی کو بیچنے کے لیے اس سے منافع کے لیے خریدی ہو، وہ زمین جو اپنے فائدے کے لیے خریدی اس پہ گھر بنانے کے لیے اس پہ زکوٰۃ نہیں، تو اس کو اس زمانے کے اعتبار سے اور اس دن کے اعتبار سے زکوٰۃ نکالتے وقت جو ریٹ چل رہا ہے اس کے حساب سے زکوٰۃ دینا ہوگا۔ یہ نہیں کہ آپ 2005 میں سونا خریدے تھے اور اس وقت سونے کی قیمت 1 لاکھ روپے، 5,000 روپے، 10,000 روپے، 20,000 روپے تھی، اور آپ یہ بول رہے کہ مل صاحب میں کیا کروں 2025 چل رہا، میری تھوڑی غلطی ہے، میں 2005 میں خریدا تھا اور اس وقت یہ ریٹ تھا، میں اس ریٹ سے دیتا ہوں، ادا نہیں ہوتا۔ آپ 2005 میں خریدو، 10 میں خریدو، 15 میں خریدو، 25 میں زکوٰۃ نکال رہے، 26 میں زکوٰۃ نکال رہے، تو 26 میں جو ریٹ چل رہا، جس دن کا ریٹ چل رہا اس دن کے حساب سے آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہو۔ اور یہ بھی یاد رکھیں زکوٰۃ نکالنے کے لیے آپ کو تاریخ یاد رکھنی ہے تو قمری یاد رکھنی، شمسی نہیں۔ شمسی کا مطلب جو سرکاری تاریخ ہوتی ہے یہ سبھی وہ یاد نہیں رکھنا، قمری تاریخ یاد رکھنا، اس لیے کہ قمری کا 1 سال مکمل ہوتا، شمسی میں کبھی 28 دن ہوتے، کبھی 31 دن ہوتے، کبھی 30 دن ہوتے، تو اس میں پریشانی ہوتی۔ قمری تاریخ میں برابر آپ کو پورا سال مکمل ہو جاتا، اور اس کے لیے سب سے بہترین موقع رمضان المبارک کا موقع ہے۔ چاند کی تاریخ یاد رکھنے کی بھی زیادہ ٹینشن نہیں رہتی، لوگوں کو اگر پوچھا جائے کہ آج کون سا روزہ چل رہا تو فٹاک سے پورے بول دیں گے کہ آج یہ روزہ چل رہا، اس لیے کہ روزہ ایک دن گزرتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ بھائی آج کون سی تاریخ ہے، کون سا دن ہے۔ تو آپ بہترین 5 رمضان کو نکالے تھے پچھلے سال، جیسے ہی 5 رمضان آیا مال گنیے، اس کی زکوٰۃ نکالیے اور دے دیجیے۔ اور زکوٰۃ نکالنے کے لیے اللہ کا کتنا بڑا فضل اور احسان ہے کہ اللہ نے 40 روپے میں سے 1 روپیہ خرچ کرنے کی بات کہی۔ آپ کے پاس جتنا مال ہے اس میں سے 97.5% آپ کے ہیں اور 2.5% یہ غریب طبقے اور عوام کے۔ دیکھیے اب اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے، اگر اللہ چاہتے تو یہ پورے 97.5% اللہ کی راہ میں خرچ کرا دیتے اور 2.5% آپ کے پاس رکھنے کے لیے کہتے، اور یہ بھی کرنا پڑتا اگر اللہ کہتے، لیکن اللہ کو بھی معلوم ہے کہ لوگوں کے دلوں میں سب سے زیادہ محبت 2 چیزوں کی ہوتی ہے، ایک اولاد کی، ایک مال کی۔ یہ 2 چیزوں کو اگر اس کو کہا جائے کہ اس کو خرچ کر دو، اس کو جان ہتھیلی پہ رکھنی پڑتی، اس لیے میں کہتا ہوں اللہ نے یہ کہہ دیا کہ 2.5% خرچ کر دو اور بقیہ تمہارا ہے، تم جو چاہے کر لو، تمہاری مرضی۔ اس سے بہترین بات اور کیا ہونی چاہیے؟ اس لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ زکوٰۃ کے مسائل اور اس کے فضائل کو سمجھیں۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ ہم سب کو زکوٰۃ ادا کرنے والا بنائے، انفاق فی سبیل اللہ پر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔